السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قابل صدر احترام علماء کرام، سامعین محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس عنوان سے آج کی آپ کی یہ کانفرنس سجی ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے نفس مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تھوڑی سی اسکیل کو کم بہتر یہ ہے کہ ایکو بالکل بند کر دیں، آواز تھوڑی کم۔ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کی دعوت انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے ہٹا کے ایک رب ذو الجلال والاکرام کے سامنے سجدہ ریز کرنا اور روئے زمین پر جتنے بھی باطل نظریات و ادیان ہیں ان سب کو مٹا کے اللہ کا دین قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، اس کے بعد اور کوئی نبوت ایسے نہیں بات چلے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور نبوت، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت۔ ایک عالمگیر اور آفاقی پیغام لے کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور بات سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعارف ہی منصب رسالت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ دنیا کا تعارف ہوگا کسی کا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا اس کے قبیلے کی وجہ سے، کسی کا اس کے خاندان کی وجہ سے، لیکن جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، میرے ان بھائیوں نے پڑھا ہے، ہمارے نبی کا اصل تعارف کیا ہے؟ ابا احد من رجالکم، کسی کے باپ کا، کسی کے بیٹے کا، کسی خاندان کے لڑکے سابقے کا کوئی تعلق
سرور کونین کے ساتھ نہ بھی ہو، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے نبی کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسالت کا معنی بلغ ما انزل الیک من ربک، آسمان سے اللہ نے پیغام توحید دیا ہے، شرائع دیے ہیں، اوامر و نواہی دیے ہیں، آسمان سے قرآن اتارا ہے. اس کی تفسیر سید القونین کی سیرت اور سنت کی صورت میں اتاری ہے. بلغ، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. عقیدہ توحید سے شروع کیجئے اور آخری امر دین اسلام کا اس ملت تک پہنچائیے. زر و جواہر جمع کرنا، جاگیریں زمینیں بنانا، حکومت کے لیے تقاضا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی پرستش سے ہٹا کے اللہ کی بندگی پر کھڑا کرنا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے لوگوں 360 تم نے بیت اللہ میں سجا لیے، یہاں وہاں اپنی مرضی سے بے شمار بنا لیے، کبھی شجر کے سامنے، کبھی حجر کے سامنے، کبھی پنڈت پروہت کے سامنے، کبھی اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے. سفر کا اور ہے، حضر کا اور ہے، بارش کا اور ہے، شفا کا اور ہے، اولاد کا اور ہے، رزق کا اور ہے. یہ سارے باطل ہیں. ان سب کو چھوڑ کے ایک کے سامنے سرمسجود ہونا یہ انسانیت ہے، اور نبی علیہ السلام یہی سکھانے کے لیے ہے. بے شک سبحان. میرے عزیز بھائیوں، روئے زمین پہ سب سے بڑی جنگ اس عقیدے کی وجہ سے ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم دشمنی پہ رہی، ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں، اور پھر آخر اللہ ذو الجلال والاکرام کی مشیت کے تحت طوفان نوح وقع ہوا، بے شمار باغی ہلاک ہوئے، چند جو ماننے والے تھے بچے. سوال کروں گا آپ سے، اپنے بھائیوں سے، نوح علیہ السلام کا جھگڑا کس بات پہ تھا قوم سے؟ عقیدے کی بنیاد پر. تھوڑا ایسا بولنا. اللہ اتنی ہے جو سردی آئی نہیں جنہیں تسی ٹھنڈے ہوتے ہاں بڑے بڑے کھیس لے ماشاءاللہ انہیں کر کے بیٹھے ہیں جنہیں بار برفباری ہونے ہوئی. نوح علیہ السلام کا قوم سے جھگڑا کس بات پہ تھا؟ توحید پہ. جناب ابراہیم علیہ السلام داستانیں آپ سنتے ہیں، باپ سے ٹکرائے، قوم سے ٹکرائے، وقت کے بادشاہ سے، نمرود سے ٹکرائے، آگ میں ڈالے گئے، جلا وطن کیے گئے، بے شمار آزمائشیں اور مصیبتیں. سبب کیا تھا؟ عقیدہ توحید. سارے انبیاء علیہ السلام قوم میں لڑائی کرتی رہی، یقتلون النبیین بغیر الحق، بعض کو قتل کیا گیا، بے شمار کو جلا وطن کیا گیا، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا. جرم کیا تھا نبیوں کا؟ عقیدہ توحید. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے حسب و نسب کے اعتبار سے آپ سے اچھا اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا ہوا نہیں. حسن و جمال کے اعتبار سے آپ سے خوبصورت کوئی پیدا کیا نہیں گیا. اخلاق و کردار کے اعتبار سے سرور کونین سے بہتر اللہ کی مخلوق میں کوئی آیا نہیں، آئے گا نہیں. آپ کی دعوت، آپ کی سیرت، آپ کی صورت ہر اعتبار سے عز و شرف کے، علو و ارتفاع کے، قدر و منزلت کے، وقار اور عظمت کے جتنے بھی قرینے ہیں، قسم رب الجلال والاکرام کی، وہ محمد کے قدموں کے نیچے سے پھوٹتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عزت نہیں ہے اگر اس کی نسبت سرور کونین کے جوتوں کے ساتھ نہیں ہے. کوئی افتخار نہیں ہے اگر وہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک قوم نے پتھر مارے ہیں،
لوگوں نے گالیاں دی ہیں، لوگوں نے مذمم کہا ہے، ساحر کہا ہے، مسحور کہا ہے۔ 3 سال شاب ابی طالب نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ بیت اللہ کے جوار میں سر اقدس سجدے میں ہے، اونٹ کی گندگی آپ کے سر پہ ڈالی گئی ہے، کبھی گلے میں کپڑا ڈال کے بل دے دے کر بے ہوش کر کے گرایا گیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ترکھنی کے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کا قصور کیا تھا؟ عقیدہ توحید صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، زلفیں کالی ہیں، شمع دجور کو شرما دینے والی ہیں، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ دندان کلیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس کا منکر کون ہے؟ چہرہ اقدس آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو میرا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈک پیدا کرنے والے، شدت کی گرمی میں۔ صحیح البخاری کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ہم مانتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ آج کیوں صادق و امین کہنے والے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ آپ کی سچائی کا اعتراف کرنے والے آپ کو برا کہہ رہے ہیں، وہی جو کل کہہ رہے تھے ہم نے آپ جیسا سچا سرزمین حجاز میں دیکھا کوئی نہیں۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ایک آگے ہے بڑا خوبصورت، ایک پیچھے ہے کم وہ بھی نہیں۔ اگلا کہہ رہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں کامیابی ہے۔ پچھلا کہہ رہا ہے ایھا الناس لا تصدقوا ھذا کذاب، اس کی مت مانیے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کتنے سال صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کی، اللہ کی قسم عزت، دولت، حسن و جمال، شہرت اور وقار، حکومت اور اقتدار وہ باقاعدہ لے کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار تھے۔ مانگیے جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، سرداری مان لیتے ہیں، عزت جو چاہیے، روپیہ پیسہ جتنا مانگے، حسن و جمال جس آنگن کی طرف اشارہ کریں آپ کے حرم میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، مسئلہ صرف ایک ہے، میں اپنے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، اپنی عزت وقار کے لیے نہیں، سلطانی اقتدار کے لیے نہیں، میں تو اللہ کی وحدانیت کے لیے کھڑا ہوں۔ آسمان کا چاند، افق کا سورج محمد کے ہاتھوں پہ ہو، میں تب تک اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے نہیں رکوں گا، یا دنیا پہ توحید قائم ہو جائے گی یا محمد کی گردن جدا ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقصد ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ کون انکار کرتا ہے خوشی سے؟ کون منکر ہے فرحت کی کہ شاندار ساعات کی سیلیبریشن سے؟ لیکن اللہ کے لیے یہ تو سمجھیے، وہ جس کے گلے میں آج کپڑے میں بل دے دے کے گرایا جا رہا ہے، صحیح البخاری میں ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کا قصور یہ ہے کہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس لیے اس کے قتل کے در پہ ہیں۔ روئے زمین پہ میرے نبی سے سچا کائنات نے کوئی دیکھا؟ نہیں دیکھیں۔ اچھا، بولنا صرف ان بھائیوں نے ہے جن کا ایمان ہے اور جن کے منہ میں زبان ہے، جو گنگے ہیں ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں، جن کا ایمان نہیں ان سے بھی کوئی مطالبہ نہیں۔ روئے زمین پہ اللہ کے نبی سے زیادہ سچا کوئی دیکھا؟ نہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، اچھے اخلاق کا مالک، انسانیت کا خیر خواہ، بھلائی کے کام کرنے والا کسی نے کبھی دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، جتنا مجھے ستایا گیا ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کو ستایا گیا نہ میرے بعد کسی کو ستایا جائے گا۔ بے شک۔ اتنے سچے آدمی کو جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا نہیں، اتنے نرنگوں کو جس نے تلخ لہجہ کبھی اپنایا نہیں، اتنے شفیق کو جو کبھی غصے میں آیا نہیں۔ لوگ اس کے قتل کے در پہ کیوں ہیں؟ جانتے تھے اگر اس کی مان لی تو پھر ہماری حکومتیں باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کہتا ہے نا قالوا حرقوه
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ وہ لمبی داستان ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے منصوبے بنے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو، اگر یہ رہے گا تو ہمارا دین نہیں۔ بالکل یہی سلوک ہو رہا ہے۔ کوئی تدبیر کرو، پلاننگ کرو، بناؤ کوئی منصوبہ، مارو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ رہیں گے تو ہمارا دین نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ یہ باطل دین نہیں رہے گا۔ اللہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں، ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھتے نہیں، ہمیں اپنے نبی سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ اس عمر کے بچے، حق کیا ہے؟ باپ، دادا، بڑے شام کو جب کارٹون لگا کے دیتے ہیں، جب یہ بچے کامیڈی شو دیکھتے ہیں آپ کے چینلز پہ بیٹھ کے، تب آپ انہیں جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر، جرت، شجاعت، غیرت کے واقعات سنیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن وہ سنائے گا نا جس نے کبھی خود پڑھے، جس نے خود کبھی سنے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سیرت کا تصور اس سے زیادہ نہیں، زلفیں یوں تھی، رخسار اقدس یوں تھے، جسم مبارک یوں تھا، چلتے یوں تھے، بیٹھتے یوں تھے، اور پھر اٹھے اور پھر لیٹ گئے اور خلاص، اس کے بعد دیگ چاول اور ہم اپنے گھر گئے، سیرت مکمل ہو۔ اچھے تھے، بڑے محبوب تھے، بڑے پسندیدہ تھے، بڑے مقبول تھے، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کا تعارف یہ تھا یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، سرداروں کے خاندان سے ہیں، مکہ کے چودھریوں کے لخت جگر ہیں، سب اچھا تھا۔ جب کہاں آئے کائنات کے لوگوں سنو، میں رسول ہوں، آسمان سے وحی آئی ہے، رب کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، وہی جو سارے اچھا کہتے تھے برا کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ رسالت کی ابتدا، پیغام توحید کا اعلان اور دشمنی کا آغاز۔ کس بات میں دشمنی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ سارے انبیاء، تفصیلات کا وقت نہیں، سارے انبیاء سے دشمنی توحید کی وجہ سے، سرور کونین کے ساتھ دشمنی عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اور آج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ وفا نبھانے کا عزم رکھتے ہیں، جو آپ کی منہج پہ، آپ کی دعوت پہ، آپ کے دیے ہوئے عقیدے پہ کھڑے ہیں، دنیا ان کی دشمن ہے۔ سبب کیا ہے؟ عقیدہ۔ کرے جا کے تبصرہ کرے جی مولوی صاحب نے زور تا بڑھا لیا پر گل سمجھ نہیں آئی۔ ہمارا مزاج ہے، جو بات ہوتی ہے نا کام کی، وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مولوی اس سے آگے کیا کرے گا۔ اور سمجھو میرے بھائیوں بات، جنگیں ہوئیں کتنی؟ 83 84 اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ بدر 14 شہادتیں، احد 70 شہادتیں، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ، بے شمار غزوات و سرایا، تبوک میں بھی گئے، ادھر ادھر سارے حجاز میں، یمن کو اللہ جلال والاکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے نبی کائنات میں آپ سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں، لیکن اپنے چچا کو اپنے ہاتھ سے میدان میں اتارا اور کٹا پھٹا جسم اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی ضرورت نہیں تھی؟ اللہ کی قسم تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ محمد اعلان کرتا ہے والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ ایک ہی مقام پر 9 مرتبہ کہا میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، توحید کے لیے پھر لڑوں گا، پھر زندہ کر دیا جاؤں توحید کے لیے پھر لڑوں گا، شہادت کے بعد پھر زندگی میں توحید کے لیے پھر لڑوں گا۔ سبحان، بے شک۔ مسئلہ اصل میں توحید ہے۔
کوئی اور مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ کی وحدانیت ہے، ایک دو کی بات نہیں، کتنے اپنے پیارے، اللہ اکبر، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ ایک وقت تھا محبت کا، وارفتگی کا، شفقت کا یہ حال تھا کہ لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج غزوہ موتا کی تیاری ہے، فرمایا میں اس لشکر کا سالار بناتا ہوں زید بن حارثہ کو، محبت بے انتہا۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر ان کی جگہ پہ کمانڈ کریں گے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جانتے ہو میرے بھائیوں جعفر کا رشتہ کیا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ علی کے بڑے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ اور جب غزوہ خیبر پر، فتح خیبر پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے خیبر عطا کر دیا، ادھر سے پتا چلا جعفر آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے کہ خیبر کے مل جانے کی خوشی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے جعفر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ جعفر جاؤ بچوں سے مل ملا کے آ جاؤ، تم میدان میں جا رہے ہو۔ حضور خدمت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا زید بن حارثہ کے نائب ہو تم، اگر زید چلا گیا تو یہ ذمہ داری تیرے کندھوں پر، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، اللہ کی قسم کیفیت کیا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کو منوانے کا عزم و حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ ایک منہ بولا بیٹا جا رہا ہے، دوسرا چچا زاد بھائی جا رہا ہے، تیسرا جان سے زیادہ عزیز صحابی عبداللہ ابن حذافہ جا رہا، عبداللہ ابن رواحہ جا رہا، تین ہے یہ کے بعد دیگر سالار بنایا ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، سرور کونین تشریف فرما ہے، ہاں ادھر سے فلاں نکلا، ادھر سے زید بن حارثہ نکلا، دیکھو او میرے بھائیو اللہ کے نبی لائیو کمنٹری کر رہے ہیں۔ نبوت تھی نا، آسمان سے سب کو دکھایا جاتا تھا، لو مسلمانوں مدینہ کے واسیوں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے، پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیجئے میرا بھائی جعفر بھی گیا۔ عبداللہ بن رواحہ آیا، لو یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ اب سیف من سیوف اللہ، خالد بن الولید آگے بڑھے، پرچم انہوں نے تھاما، اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح عطا کی۔ کیفیت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب ہم نے شہداء کی ناشیں جمع کی، لاشیں اٹھائے، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی کو دیکھا، علی کے بڑے بھائی کو دیکھا، جعفر بن ابی طالب کو دیکھا، 90 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے جعفر کے جسم پر۔ کس نے روانہ کیا تھا میدان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے بات سمجھیے، کس نے اتارا تھا میدان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبب کیا تھا؟ جعفر پیسہ چاہیے، روما کی دولت چاہیے، نہیں، مجھے اپنی حکومت کی استحکام چاہیے، نہیں، زید تم جاؤ اللہ کی توحید کے لیے، جعفر تم اترو رب کی وحدانیت کے لیے، عبداللہ تم جاؤ اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کی عظمت کے لیے، کچھ نہیں چاہیے۔ محمد تو دنیا میں اللہ کی توحید کے منوانے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہم نے کس سے گھڑ لیے، داستانیں سن لی، اور یاد رکھو میرے بھائیوں یہ اونٹ پٹان قسم کی قصہ خوانی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز نعرہ توحید سے ہوتا ہے، اور قسم رب ذو الجلال والاکرام کی سیرت الرسول کا آخری پیراگراف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کے نعرے لگاتے ہوئے ختم ہوتا ہے۔ کیا فرمایا بالکل آخر میں؟ ابھی میرے بھائی مجھ سے پیش رہو، اللہ کے نبی کی آخری ایام کا تذکرہ کر، کیا فرمایا تھا آخر میں؟
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے، رب کو چھوڑ کے غیروں کو سجدہ کرنے والے یہود و نصارہ، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے دن کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آخری مرحلے پر آخری دن کہہ رہے ہیں لوگوں میری اس قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، پرستش صرف اللہ، صرف اللہ۔ ہمارا کیا جھگڑا دنیا کے ساتھ سمجھ نہیں آتی۔ لوگ ضرب تقسیم کرتے ہیں، یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سے پوچھتا ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے۔ اور جماعت والوں اگر تم یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، یوں کرتے یا نہ کرتے یوں تو ہوتا۔ ہوا نا؟ موسیٰ کے قتل کے منصوبے بنے، ابراہیم کے قتل کے منصوبے بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولیاں لٹکائی گئی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا گھیرا کیا گیا۔ صرف ایک حل ہے، توحید چھوڑ دو پھر سب ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرہ پورے شرح صدر کے ساتھ عقیدہ توحید ہی زندگی ہے۔ جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے وہ انسانیت سے گر گیا، وہ حیوانیت سے گر گیا۔ جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے وہ انسان نہیں، حیوان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ جھگڑا توحید کی وجہ سے۔ طائف میں گئے، جانتے ہو نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے چند دن بعد یا کچھ وقت بعد پوچھا اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ احد کی کیفیت کیا ہے؟ گمسان کا رنگ پڑا ہوا۔ داستان آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن جبیر جس درے پہ کھڑے تھے، ساتھی درہ چھوڑ گئے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، افواہ پھیل گئی، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگ اپنے صحابہ کرام ہاتھ باختہ ہو گئے، تلواریں پھینکتی، اب کس کے لیے لڑنا ہے؟ اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے۔ کچھ دیوانہ وار لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنوں نے اپنوں پر وار کی۔ حذیفہ بن یمان کے والد اپنوں کی تلواروں کی زد پہ آئے، مسلمان تھے، شہید کر دیے، پتہ ہی نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کمزور ہو گیا، زخموں سے جور ہو گئے، دندان شہید ہو گئے، خوف کی کڑیاں رخسارے اقدس میں دھس گئیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں حضور اس سے سخت وقت بھی کوئی آیا؟ فرمایا اچھا آیا۔ حضور کب؟ فرمایا جب مجھے میرے گھر والوں نے، اہل مکہ نے نکال دیا تھا، میں طائف میں گیا تھا اور طائف میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی تھی۔ اللہ، رب کا نبی، کائنات کا امام، ختم المرسلین، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا، اور کیفیت کیا ہے؟ اہل مکہ نے مکہ سے نکالا ہے، طائف والے طائف میں ٹکنے نہیں دیتے۔ اور جانتے ہو میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے سفر طائف کی حقیقت، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی تفریحی ٹور تھا، بے دخل کیا گیا تھا مکہ سے، ظالموں نے وہاں ظلم کیا، اور کتنا ظلم کیا، سر سے خون بہا، قدموں میں جوتا مبارک خون کی شدت کی وجہ سے جم گیا۔ اپنے آپ سے سوال کرنا اللہ کی توحید کے لیے میں نے کتنی سہولتیں برداشت کی۔ بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، نعروں کی حد تک سیرت اختیار نہیں کی، سیرت کو جانا نہیں، سیرت کو سمجھا نہیں، سیرت سے کوئی تعلق خاطر نہیں، سر اقدس سے خون پھوٹا، پاؤں میں جوتا جمع، اور کیفیت کیا ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اللہ کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔
ملک الجبال آ کے پوچھتے ہیں، جبریل نے آ کے سوال کیا، حضور پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، حکم کیجئے 20 دن بستی کو اٹھائیں اور آسمانوں کے قریب جا کے الٹا کر سٹ دیں۔ فرمایا نہیں، این ممکن ہے اللہ ان کی نسلوں میں وہ پیدا کر دے تو توحید کا نعرہ لگانے والا۔ سبحان تو وہ دو کیا ہے؟ توحید۔ مشن و مقصد کیا ہے؟ توحید۔ اللہ اکبر۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ ایستا ذرا بولے رضی اللہ تعالیٰ مارکوں پہ مار کے حتیٰ کہ سمندر آ گیا، اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا، تھوڑا سا وہاں لہروں میں دوڑایا، واپس آئے، جبین نیاز زمین پہ رکھی، سجدہ ریز ہوئے اور کہا عرش والے تو جانتا ہے میں نے اس سے پیچھے جتنی زمین تھی سب پہ تیری توحید قائم کر دی۔ اگر زیاد کو علم ہونا کہ شریدہ سر سمندر کے پار بھی تیرے باغی موجود ہیں تو میں تب تک گھوڑے کی پیٹھ نہ چھوڑوں جب تک تیری ساری زمین پہ تیری عظمت کا پرچم لہرا۔ سبحان اللہ۔ جنگ قادسیہ، توجہ میری طرف ہے، اللہ اکبر، دو لشکر آمنے سامنے، ایک طرف 30,000 ہے، دوسری طرف 2.5 لاکھ، وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، فارسی، ایرانی، کسرا فارس کا لشکر رستم کی قیادت میں، وہ اپنے گھر میں ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل دور ہے۔ وہ جب چاہے کمک جمع کر لیں، اسلحہ لے آئیں، انہیں پیچھے سے کچھ ملنے کی توقع۔ داستان بڑی لمبی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ رستم کہتا ہے، رستم ہم اصل میں ذہنی غلامی کا شکار ہیں، ہمارے ہاں کشتیاں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اور جو جیت جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ رستم نے پاک پتن۔ یہ بہادری میں ضرب المثل ہے انسانی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رستم جیتا تھا کہ ہارا تھا؟ رستم جیتا تھا کہ ہارا تھا؟ بولو تو صحیح۔ ہارا تھا۔ جیتا کون تھا؟ سعد۔ جیتا کون تھا؟ رستم کسرا فارس کی فوجوں کا سپہ سالار ہے اور سعد محمد کی فوجوں کا سپہ صلی سالار۔ اللہ علیہ وسلم۔ رستم کسرا فارس کو سجدہ کرتا ہے، سعد محمد کے رب کو سجدہ کرتا ہے، اور سعد وہ ہے، یوں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، فرمایا لوگوں وہ دیکھو میرا ماموں آ رہا ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میدان میں بیٹھے، رستم نے پیغام بھیجا، سعد کوئی سفارتکاری کرتے ہیں، کوئی نمائندہ بھیجو، مذاکرات کرتے ہیں، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ داستان بڑی لمبی ہے، سر ننگا، پاؤں ننگے، تلوار پہ ٹاکیاں لپٹی ہوئی، اور یوں نوک مارتے تھے، اس کی قالین پھاڑتے تھے، اور جا کے اس کے برابر اس کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ چوبدار ہواری دائیں بائیں کے، وہ بھاگے ہمارے بادشاہ کے، ہمارے سلاح کے برابر۔ فرمایا سنو، تیرے سالار 1000 جمع ہو جائیں، ہمارے نبی کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے برابر بیٹھا ہے، تیرے سالار کی کیا اوقات۔ سبحان۔ رستم پوچھتا ہے، بڑے اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ رستم پوچھتا ہے، مغیرہ کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا کچھ نہیں لینے آئے۔ کہا گھر سے اتنی دور، مدینہ میں افلاس ہے، بارشیں نہیں ہوئی، کھیتوں کھلیان اجڑ گئے، جانور بھوکے مر گئے، تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تم آگے ہو میرے علاقوں میں
بدماشی کرنے اور ماضی کے تانے دیتا ہے. تم آوارہ تھے, تم اجڑ تھے, تم ایسے تھے, تم ویسے تھے, بے شمار باتیں. مغیرہ کہتے ہیں اور سن رستم, تو نے جو کہا سب ٹھیک ہے, لیکن تو نہیں جانتا ہم پہلے ایسے تھے, کتنے ہی رسوا تھے. پھر آسمان سے اللہ نے اپنے نبی کو اتارا, اس پہ توحید کی دعوت اتاری, ہم نے عقیدہ توحید اختیار کر لیا, اللہ نے ہمیں عزت دار بنا. سبحان اللہ. ہم ایسے ہی تھے, اللہ نے توحید کی وجہ سے ہمیں عزت دار بنا دیا. کہتا اب کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا لینے نہیں آئے, دینے آئے. جی بھائی توجہ میری طرف ہے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں, شیخ صاحب تشریف لے آئے, انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں. مغیرہ کیسے آئے ہو, کیا لینے آئے ہو؟ بھیڑ بکریاں, روپیہ پیسہ, غلہ اناج, جتنا چاہیے مانگو میں دیتا ہوں, میرا علاقہ برباد نہ کرو, واپس چلے جاؤ. فرمایا سنو, ہم لینے کچھ نہیں آئے, ہم محمد کی عظمت کا علم لہرانے آئے ہیں, ہم تجھے دینے آئے. تم ہمیں کیا دو گے؟ کھانے کو تمہیں ملتا کچھ نہیں, تم ہمیں کیا دو گے؟ فرمایا ہم 3 چیزیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں, جو تیرا ظرف ہے اسے اختیار کر لے. اللہ کی توحید کا اقرار کر, تیری حکومت باقی رہے گی, آخرت میں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. کہتا ہے نہ مانوں. فرمایا سن, اگر نہیں مانتا اسلام کی سپرمیسی تسلیم کر, قانون اسلام کا چلے گا, حکومت اسلام کی ہوگی. میں آپ سے بس کر جانا پوری کر, قانون ہمارا چلے گا, تو جزیہ دے گا, ٹیکس دے گا. کہتا اگر یہ بھی نہ مانوں, فرمایا پھر میدان میں تلوار فیصلہ کریں. اللہ اکبر. یہ بڑا متعجب ہو گیا. کہتا 30,000 2.5 لاکھ کے مقابلے میں گھر میں بیٹھا ہوں, تو دیار غیر میں ہے, اور تو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تلوار سے فیصلہ کرے گا, میں سب کو پیس کے رکھ دوں گا. فرمایا سن, ہمارے نبی نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ضمانت دی, سبحان اللہ. سبحان من قتل منا, ہم لڑیں گے رب کی توحید کے لیے, اس کی نبی کی حرمت کے لیے. سبحان اللہ. بے شک آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ. رب کی توحید کے لیے, اس کے نبی کی عظمت کی پاسداری کے لیے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو ہم میں سے شہید کر دیا گیا وہ ایسی جنت میں جائے گا لم یرا مثلھا قط, جس کی مثال کبھی کسی نے دیکھی نہیں. فمن بقی منا ملک رقاب, اور جو زندہ رہا وہ تیرے تخت شاہی کا مالک بنے گا. انشاءاللہ. 2 ہی رستے ہیں, جو شہید ہو گیا وہ نعمت و بری جنت میں جائے گا, جو باقی رہا ومن بقی منا ملک رقابکم, وہ تیری گردن کا مالک بنے گا. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بنے گا. انشاءاللہ. لمبا عرصہ نہیں گزرا, یہی ساتھ نبی وقاص آج قادسیہ میں بیمار ہیں, چلنے کے قابل نہیں. ایک بالا خانے کی چھت پہ اہل سیر نے لکھا, الٹا لیٹ کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں. چند مہینے گزرے, عین جمعہ کا دن نماز فجر کے بعد دریا عبور کر کے مدائن میں داخل ہوئے, اور کسرا فارس یوں بھاگا, ایک بھی بندہ محمد کے بڑھتے ہوئے لشکریوں کے قدموں کو روکنے والا شہر میں دارالحکومت میں موجود نہیں ہے. اور کسرا فارس کے تخت شاہی پر منبر رکھا, خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا, محمد کے معمول صلی اللہ علیہ وسلم کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. جس نے آسمان کے رب کی وحدانیت کو چیلنج کیا ہے, ایک کسرا فارس نہیں, اس کے اباء و اجداد, کبھی نمرود, کبھی حامان, کبھی شداد, کبھی فرعون, بہت آئے, اللہ نے سب کا بیڑا غرق کر دیا. نہ آسمان میں
مہلت دی، نہ زمین ان پہ لرزہ بر اندام ہوئی۔ ہاں جب توحیدیوں کے قدم بڑھے سب کو اٹھا کے دریاؤں کی نہروں میں برباد کر دیا گیا، تہہ خاک پیوند کر دیا گیا، اور کوئی ایک بھی اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں دم مارنے والا باقی نہیں رہا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے، جتنا یہ یقین ہے کہ میں علماء کی قیادت میں آپ بھائیوں کے سامنے ہم کلام ہوں، اللہ کی قسم اس سے ہزاروں گنا زیادہ یقین ہے اللہ کی توحید دنیا میں قائم ہوگی، محمد عربی کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها إلى ما زوي لي منها۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کائنات کے لوگوں زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی، ہاں باتیں بہت ہیں، پابندیاں لگ گئیں، جیلوں میں بند ہے، قیادت پکڑ لی، فلاں ختم ہو گیا، تحریک مٹ گئی۔ او بھائیو یاد رکھو انسان آتے ہیں اپنا وقت پورا کر کے اپنی ذمہ داریاں نبھا کے چلے جاتے ہیں، وہ رب جس کی توحید کے لیے زمین بنائی گئی، جس کی توحید کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، جس کی توحید کی پاسداری کے لیے مجھے آپ کو جوانی زندگی صلاحیت سے دی گئی، وہ رب کبھی زوال پذیر ہونے والا ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها إلى ما زوي لي منها۔ فرمایا زمین اللہ نے میرے لیے سمیٹ دی۔ آج 21ویں صدی عیسوی میں تو کمپیوٹر کی باتیں کرتا ہے، تیرے نبی نے 1440 سال پہلے کہا تھا زمین اللہ نے ایک پلیٹ کی صورت میں میرے سامنے رکھی، میں نے اس کا شرق و غرب شمال و جنوب دیکھا، وإن أمتي سيبلغ ملكها إلى ما زوي لي منها۔ فرمایا میری امت کی بادشاہت وہاں قائم ہوگی جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، رات اپنے طریقے کے پر پھیلاتی۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے، حدیث ہے نا مصطفیٰ کی، مانتے ہو نا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر کوئی یہ کہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے تو مانا جا سکتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ سرور کونین کی بات سچی نہیں ہے تو مانا نہیں جا سکتا۔ فرانس گیا انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ گستاخی کرنے والے گئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رب کی توحید کے لیے زمین بنی ہے، رب کی توحید کے لیے آسمان بنا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی وحدانیت کا اعلان ہے، وحدانیت بھی قائم ہوگی، یہ پرچم بھی لہرائے گا، اور سرور کونین کی عظمت کا پرچم بھی لہرائے گا۔ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔